دہشت گردی کی لعنت جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر پرعزم۔ ISPR نے بتایا آرمی چیف نے پشاور پولیس لائنز کا دورہ کیا، متاثرہ مسجد میں پولیس افسران اور جوانوں سے ملاقات۔ آرمی چیف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کردار کو سراہا، پولیس کے شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا، کہا KP پولیس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن فورس کے طور پر لڑی۔ حکومت کا دہشت گردی کے خلاف پھر جنگ کا ارادہ، وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایپکس کمیٹی کا اجلاس، وفاقی وزراء، عسکری قیادت اور وزرائے اعلیٰ کی بھی شرکت۔ دہشت گردوں کے خلاف پہلے بھی جنگ کی، اب بھی کریں گے، وزیراعظم کے معاون خصوصی نے بتا دیا۔ اجلاس میں وفاق اور صوبوں میں یکساں حکمت عملی پر اصولی اتفاق، KP میں CTD ہیڈ کوارٹرز اور جدید فرنزک لیب کی فوری تعمیر کا فیصلہ۔ شہباز شریف کی عمران خان کا نام لیے بغیر تنقید، کہا APC میں انہیں بلایا ہے جو مجھ سے ہاتھ ملانا نہیں چاہتے، ظالموں کے آگے بڑھتے ہیں، اپنوں سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں، یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا۔ ایک بار پھر سوال اٹھایا، خیبر پختونخوا کو جو 417 ارب دیے وہ کہاں گئے؟ 1/4 رقم بھی خرچ ہوتی تو پورا صوبہ سکون میں ہوتا۔ نیشنل ایپکس کمیٹی کا اجلاس، تحریک انصاف کا بائیکاٹ، اسد عمر کا کل جماعتی کانفرنس میں بھی شرکت نہ کرنے کا اعلان۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کہتے ہیں حکومت کا رویہ فسطائیت پر مبنی ہے، ملک میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اور حکومت مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ سابق صوبائی وزیر شوکت یوسف زئی نے کہا لاشیں پڑی تھیں اور وزیر اعظم کو 417 ارب کی پڑی تھی۔ امپورٹڈ وزیر اعظم نے KP کے عوام کے زخموں پر نمک چھڑکا، پہلے اپنے 1100 ارب کا حساب دیں جو معاف کرا لیے۔ عمران خان کی کال پر PTI کا پختونخوا میں بحالی امن کے لیے مارچ، پشاور سے کراچی کارکنان پرچم تھامے سڑکوں پر نکلے۔ مردان، سوابی، چارسدہ، کوہاٹ، بنو میں امن مارچ میں عوام کی بھرپور شرکت۔ امن مارچ میں علی محمد خان اور مراد سعید سمیت دیگر کی شرکت۔ پشاور پولیس شہداء کو خراج تحسین پیش کیا گیا، ملک میں امن بحال کرے، شہر شہر نعروں کی گونج۔ پشاور میں مراد سعید کا خطاب، کہا بے شرمی دیکھیں، امپورٹڈ وزیر اعظم کہتا ہے پولیس کو دیے گئے پیسوں کا حساب دو، دہشت گردی روک نہیں سکتے تو بے شرم کیوں بنتے ہو؟ جنازہ اٹھتا ہے تو سب کے گھر سے اٹھتا ہے، ہمارے مستقبل کا پھر سودا کیا جا رہا ہے۔ میرے قتل کی سازش کی جا رہی ہے، کچھ ہوا تو زرداری اور بلاول کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ شیخ رشید کا خدشے کا اظہار، بھتیجے شیخ راشد سے اسلام آباد تھانہ سیکریٹریٹ میں ملاقات میں بتایا یہ لوگ مجھے تھانے میں نہیں رکھتے، آنکھوں پر پٹی باندھ کر کہیں اور لے جاتے ہیں۔ کراچی میں مقدمہ انتقامی کارروائی ہے، شیخ رشید کے خلاف کراچی میں تیسرا مقدمہ درج، بلاول بھٹو زرداری کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرنے کا الزام۔ کراچی پولیس گرفتاری کے لیے اسلام آباد پہنچ گئی، مری پولیس نے بھی شیخ رشید کی گرفتاری کے لیے اپارا تھانے سے رجوع کر لیا۔ ایک مقدمے میں شیخ رشید پہلے ہی 2 دن کے جسمانی ریمانڈ پر ہیں۔ فواد چودھری کی اہلیہ اور بچیوں کے ہمراہ عمران خان سے ملاقات۔ ہبا چودھری کہتی ہے عمران خان نے فواد، مجھے اور بیٹیوں کو مدعو کیا تھا، غیر قانونی گرفتاریوں کے خلاف لڑتے رہیں گے۔ محسن نقوی نکلا وزیر اعلیٰ بن کر آئے ہیں، انتقامی کارروائیاں بند کریں۔ ہبا چودھری کا ٹویٹ، کہا حکومت کی جانب سے منسٹر انکلیو میں فواد چودھری کا گھر بھی سیل کر دیا گیا۔ فواد چودھری سینیٹر شہزاد وسیم کو الاٹ کیے گئے گھر میں رہ رہے تھے، ہمارے گھر میں توڑ پھوڑ اس وقت کی گئی جب ہم عمران خان سے ملاقات کر رہے تھے۔ سینٹ اپوزیشن لیڈر شہزاد وسیم اسلام آباد کے گھر کے الاٹی ہیں، شہزاد وسیم کو منسٹر انکلیو میں داخل ہی نہیں ہونے دیا گیا۔ پارلیمنٹ لاجز میں بند کمرے کا دروازہ توڑا گیا، میں تو وہاں پر رہ نہیں رہا تھا، ضرورت کا سامان تھا، اگر اطلاع کر دیتے تو ہم اپنا سامان اٹھا لیتے۔ PTI رہنما فروخ حبیب کہتے ہیں مجھے اطلاع کر دیتے تو میں آ کر دروازہ کھول دیتا، انہیں تالا توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔
اسلام آباد انتظامیہ کا پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی سے پارلیمنٹ لاجز خالی کرانے کا آپریشن، مجسٹریٹ کی نگرانی میں کارروائی، 5 فیملی سویٹ خالی کرا لیے گئے۔ ظہور قریشی، شاہد احمد، گلداد خان اور شبیر احمد کی رہائش گاہیں خالی کرائی گئیں۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے کمرے فیملی سویٹ خالی کرانے کا کہا گیا تھا۔ عمران خان کا قومی اسمبلی کے ضمنی الیکشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ، پارٹی رہنماؤں کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی ہدایت۔ پہلے قومی اسمبلی کے 33 حلقوں میں ضمنی الیکشن میں عمران خان کو امیدوار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں سازش، ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی، ہرگز تسلیم نہیں کرتا۔ 10 ماہ میں حکومت کے ہاتھوں معیشت تباہ ہوئی، فسطائیت سے جمہوریت کا قتل کیا گیا، بنیادی حقوق کا خاتمہ ہوا، دہشت گردی پھیلانے کی اجازت دی گئی، سینئر صحافی ارشد شریف کا قتل کیا گیا، وزیر آباد میں مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا، رہنماؤں کے خلاف مقدمات بنا کر گرفتاریاں کی جا رہی ہیں۔ قومی اسمبلی کی خالی 31 نشستوں پر پولنگ 19 مارچ کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے بتایا امیدوار 10 سے 14 فروری تک کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گے۔ 15 فروری کو امیدواروں کی فہرست آویزاں کی جائے گی۔ 18 فروری کو امیدواروں کی اسکروٹنی کی جائے گی۔ امیدواروں کو 2 مارچ کو نشانات الاٹ کیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تمام بلدیاتی عہدیداروں کو معطل کر دیا۔ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پر حکومت عوام پر مہنگائی کا نیا بم پھوڑنے کو تیار ہو گئی۔ پیٹرول، ڈیزل، بجلی، گیس مزید مہنگی ہونے کا خدشہ، پیٹرول پر سیلز ٹیکس لگے گا، لیوی بھی بڑھائی جائے گی، ڈیزل بھی مہنگا ہوگا، 340 ارب روپے کی سبسڈی بھی ختم ہوگی، سیلز ٹیکس کی شرح 17 سے 18% ہوگی، کھانے پینے سمیت عام استعمال کی تمام ضروری اشیاء مہنگی ہو جائیں گی۔ وزیر اعظم اے پی سی میں اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کے بعد مشکل فیصلوں کا اعلان کیا جائے گا۔ حکومت آئی ایم ایف سے کیے گئے معاملات چھپا رہی ہے، ماہر معیشت شبر زیدی کا پروگرام 11 آور میں انکشاف۔ بتایا آئی ایم ایف نے معاہدے پر سیاسی اتفاق رائے کی ضمانت مانگ لی، عمران خان کو شفاف اور آزادانہ الیکشن کی یقین دہانی کرا دی جائے تو آئی ایم ایف سے معاہدے کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ ماہر معیشت ڈاکٹر اشفاق حسن کہتے ہیں موجودہ دور میں ملک برباد ہو چکا، فروری 2022 اور آج کے پاکستان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بے لگام ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر روپے کا بھرکس نکال دیا۔ ٹریڈنگ کے دوران انٹر بینک میں ڈالر 5 روپے 22 پیسے مہنگا 276 روپے 58 پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 7 روپے مہنگا ہو کر 283 روپے میں فروخت ہوا۔ ڈالر کی قلت، پیٹرولیم مصنوعات کے بحران کا خطرہ، کوئٹہ آئل ڈیپو سے بلوچستان کو پیٹرول اور ڈیزل کی سپلائی معطل۔ چیئرمین آئل ٹینکر اونرز ایسوسی ایشن کہتے ہیں پمپس پر 3 دن کا پیٹرول سٹاک رہ گیا، فوری سپلائی بحال نہ ہوئی تو کوئٹہ میں پیٹرول کی قلت پیدا ہو جائے گی۔ پنجاب کے بھی کئی شہروں میں پیٹرول کی مصنوعی قلت، سیالکوٹ، ڈسکا میں پمپس پر پیٹرول اور ڈیزل کی عدم دستیابی پر شہری پریشان، چلاس میں بھی 2 روز سے پیٹرول غائب، خام مال نہ ملنے کے باعث سنیرس جیکو ریفائنری 8 دن کے لیے بند۔ خام تیل کا جہاز آنے پر ریفائنری 10 فروری سے پیداوار کا آغاز کرے گی، وزارت توانائی کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا گیا۔ کرپشن، ٹیکس چوری کے خلاف بڑی کارروائی کی تیاری، حکومت کا بے نامی ایکٹ کے تحت عدالتوں کو خصوصی اختیارات دینے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے وفاقی کابینہ نے وزارت قانون کی سمری کی سرکولیشن کے ذریعے منظوری دے دی، بے نامی ایکٹ 2017 کو فعال کر دیا گیا۔ وزارت قانون کا چیف جسٹس آف پاکستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے رجوع، متعلقہ چیف جسٹس کی نامزد عدالتوں کو خصوصی اختیار سونپ دیے۔ کوہاٹ میں طلبہ کی کشتی ڈوبنے کے بعد سرچ آپریشن مکمل، آخری لاپتہ طالب علم کی لاش نکال لی گئی۔
ISPR نے بتایا آرمی چیف کی ہدایت پر SSG اور انجینئرنگ کوڈ نے آپریشن مکمل کیا. لاشیں نکالنے کے لیے 48 گھنٹے تک آپریشن جاری رکھا گیا. کشتی ڈوبنے سے 52 طلبہ اور دیگر افراد ڈوب گئے تھے. آپریشن کے دوران ٹانڈا ڈیم سے 5 طلبہ کو زندہ بھی نکالا گیا. کراچی کے علاقے کورنگی میں تیز مسافر بس سلٹ گئی. بچے سمیت 2 افراد جاں بحق، 14 زخمی. عینی شاہد کے مطابق مسافر بس دوسری بس سے ریس لگاتے ہوئے بے قابو ہو کر الٹی. نیو کراچی میں 2 موٹر سائیکلوں میں ٹکر، 1 شخص جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے. پنجاب کے نگراں وزیر عامر میر کہتے ہیں گرفتاریاں پنجاب نہیں وفاقی حکومت کر رہی ہے. شیخ رشید کی گرفتاری کی مذمت نہیں کروں گا. صحافیوں کی گرفتاری قابل مذمت ہے. ایک سوال کے جواب میں بولے صحافیوں کو 3 ماہ کے لیے عہدے لے لینی چاہیے. بابر اعظم کو ورلڈ کپ تک کپتان برقرار رکھا جائے. قومی سلیکشن کمیٹی کے رکن کامران اکمل کی ARY کے پروگرام اسپورٹس روم میں گفتگو. کہا ایسی ٹیم بنائیں گے جس سے کپتان بھی خوش ہوگا. ڈپارٹمنٹل کرکٹ کی بحالی جلد نظر آئے گی. کمنٹری کا موقع دینا دیں، معافی نہیں مانگوں گا. رمیز راجہ کا 2 ٹوک اعلان. سوشل میڈیا پر کہا PCB چاہتا ہے پہلے معافی مانگوں پھر PSL میں کمنٹری کے لیے درخواست دوں. معافی مانگنے کا کوئی چانس نہیں. شائقین بے قرار. قومی کرکٹ لیگ کا میلہ سجنے کو تیار. سیزن 8 کے ٹکٹس کی فروخت آج سے شروع ہوگی. کرکٹ کے متوالوں کے لیے آن لائن ٹکٹ بھی دستیاب. میچز کے دوران اسٹیڈیم کے باہر سے بھی ٹکٹ خریدے جا سکیں گے. گراؤنڈ کے باہر ٹکٹ بوتھ بنانے کا فیصلہ. کراچی میں ٹکٹ کی قیمت 650 سے شروع ہوگی. سب سے مہنگا ٹکٹ ہاسپٹلٹی ہاکس کا 12,000 روپے میں ملے گا. فینز پریمیم باکس اور سیزن پاس بھی خرید سکتے ہیں. اور چھوٹے آفریدی بڑے آفریدی کے داماد بن گئے. شاہین شاہ آفریدی اور شاہد آفریدی کی بیٹی انشا نکاح کے بندھن میں بن گئے. مسجد میں نکاح کے بعد کراچی کے مقامی کلب میں پروقار تقریب. کھیل اور شوبز کے ستاروں نے تقریب کو 4 چاند لگائے. سابق DG ISPR عاصم باجوہ کی بھی شرکت. دولہا شاہین شاہ نے شیروانی پہنی. ساتھ ہی کھلاڑیوں کی شاہین آفریدی کو گلے لگا کر مبارکباد. شاداب نے مبارکباد کے ساتھ نکاح میں سینیورٹی بھی جتا دی. کپتان بابر اعظم نے گرمجوشی سے گلے لگایا. غیر ملکی کھلاڑیوں کے سوشل میڈیا پر خوشی کے پیغامات. سوشل میڈیا پر شاہین آفریدی کا نکاح ٹاپ ٹرینڈ بن گیا.